سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سورہ یونس کا 7واں رکوع اور 11ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور تم لوگ کوئی کام کرو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم اس کو شروع کرتے ہو۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی کام میں ہوں اور اللہ کی طرف سے کچھ قرآن پڑھیں، اور اے مسلمانوں تم کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو۔ یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کام کرے تو اچھا کام کرے، اور اسے اس کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں، بس اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اس کا صلہ دے گا۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ وما یعزب عن ربک، تمہارے رب سے غائب نہیں، من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ اس ایک ذرے سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ساری چیزیں روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ الا سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ کچھ غم ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ولی کی اصل ولا سے ہے، اور ولا کے معنی ہوتا ہے قرب اور نصرت، تو ولی وہ ہے جسے اللہ کا قرب مل گیا اور اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو گئی۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہتا ہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور کی معرفت میں مستغرق ہوتا ہے۔ یعنی ولی اسے کہتے ہیں جو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور ہر وقت اس کا دل اللہ کے جلال کے نور کی معرفت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو قدرت الہی کے دلائل دیکھتا ہے، جب سنتا ہے تو اللہ تعالی کی آیتیں سنتا ہے، جب بولتا ہے تو اپنے رب کی تعریف ہی بولتا ہے،
جب حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں حرکت کرتا ہے، جب کوشش کرتا ہے تو اسی لیے کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، جو قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے اسی میں وہ کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے نہیں تھکتا، اس کے دل کی آنکھ اللہ کے غیر کو نہیں دیکھتی۔ یہ صفات اولیاء کی ہیں۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی، ناصر، معین اور مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین حضرات یہ کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو، یعنی جس کے عقیدے بھی صحیح ہوں اور اس پر دلائل بھی رکھتا ہو، اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق وہ کرتا ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا، یعنی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی چیز کے جانے کا اسے غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، اور یہی امام طبری کی حدیث میں بھی ہے۔ حضرت ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ولی ایمان اور تقوی کا جامع ہوتا ہے۔ ولی کا عقیدہ درست ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفات احادیث کثیرہ میں موجود ہیں۔ بعض اکابر علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو اطاعت سے، فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہے، اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کر دیا۔ یعنی اکابر علماء کہتے ہیں کہ ولی عبادت کر کے اللہ کے قرب کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرامت سے اس کی مدد کرتا ہے، اور رب العالمین اس کا کفیل ہوتا ہے، اور ولی اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں اور مخلوق پر رحم کرنے میں صرف کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔